بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں اپنی ایک نئی نظم کے ساتھ، جو کہ کلاس پنجم کا اردو بک کا سبق نمبر 8واں ہے۔ یہ ایک نظم ہے: دیکھو ناچ رہا ہے مور، دیکھو ناچ رہا ہے مور۔ اس نظم میں شاعر کیا کہتا ہے، اس بات کو دیکھتے ہیں اور اپنے پہلے شعر کا آغاز کرتے ہیں۔ ساون بھادوں کی رت آئی، دھرتی پر ہریالی چھائی۔ ساون بھادوں کی رت آئی، دھرتی پر ہریالی چھائی۔ پیارے بچوں، ساون بارش کے موسم کو ساون کہتے ہیں۔ رت یہ بھی ایک بارش کے برسات کے موسم میں آتا ہے۔ جب برسات کا موسم آتا ہے، ہر جگہ بارش ہی بارش آتی ہے۔ دھرتی پر ہریالی چھائی، جب بارش آتی ہے تو زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ہریالی ہو جاتی ہے۔ یہ برسات کا موسم خزاں کے بعد آتا ہے اور موسم بہار سے پہلے آتا ہے، جب موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑ چکے ہوتے ہیں، اور پھر موسم برسات آتا ہے اور درختوں کو پانی دیتا ہے۔ بارش کی صورت میں بارش آتی ہے، درختوں کو پانی ملتا ہے۔ جب درختوں کو پانی ملتا ہے، پودوں کو پانی ملتا ہے، تو وہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں اور نئی کونپلیں پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور موسم بہار کا آغاز ہو جاتا ہے۔ دیکھو ناچ رہا ہے مور نظم کا یہ دوسرا شعر ہے، جس میں شاعر کہتا ہے: باغوں نے خوش ہو کر پہنے پھولوں اور پھلوں کے گہنے۔ باغوں نے خوش ہو کر پہنے پھولوں اور پھلوں کے گہنے۔ جب موسم برسات آ جاتا ہے، موسم برسات کے بعد فوراً ہی موسم بہار شروع ہو جاتا ہے۔ درختوں کے نئے پتے نکل آ جاتے ہیں۔ جب نئے پتے نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ پودوں کے پھولوں کی کونپلیں نکلتی ہیں۔ جب یہ کونپلیں پھوٹتی ہیں تو ان سے پھول نکلتے ہیں، پھولوں سے پھر پھل بنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب موسم بہار آ جاتا ہے تو پودے پھولوں اور پھلوں سے لد جاتے ہیں اور انتہائی خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے یہ سب انتظام کیا۔ پہلے موسم خزاں آیا، جس سے پودے کے پتے جھڑ گئے، ختم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد موسم برسات آتا ہے، جس نے پودوں کو نیا پانی دیا، ان کو اچھا یعنی موسم بہار کے لیے انہیں تیار کیا۔ جب موسم بہار آتا ہے تو پودے سرسبز و شاداب ہوتے ہیں اور وہ اپنے اوپر پھلوں اور پھولوں کا ایک ہار پہن لیتے ہیں۔ گہنے کا مطلب ہوتا ہے ہار۔ جب موسم بہار آتا ہے تو پودے پھولوں اور پھلوں کے ہار پہن لیتے ہیں۔ دیکھو ناچ رہا ہے مور کا اب یہ تیسرا شعر ہے۔ کونپل پھوٹی، کلیاں مہکیں، کوئل کوکی، چڑیاں چہکیں۔ کونپل کہتے ہیں پھول کے بننے سے پہلے جو پودے کے اوپر ایک چیز لگتی ہے، بند ہوتی ہے، اس کے اندر پھول ہوتا ہے، اسے کونپل کہتے ہیں، جسے عام زبان میں ہم گوگڑا یا بورا کہتے ہیں کہ بورا نکلا ہوا ہے۔ وہ دراصل کونپلیں بنی ہوتی ہیں اور پھر ان کونپلوں سے پھول نکلتے ہیں۔ کونپل پھوٹی، جب کونپل پھوٹتی ہے تو اس میں سے پھول کی سرسبز و شاداب رنگ برنگی کلیاں نکل آتی ہیں، پتیاں نکلتی ہیں۔ کوئل کوکی، چڑیاں چہکیں۔ جب ان پھولوں کی خوشبو اور رنگ
کوئل کی آنکھوں کو لگتا ہے اور وہ اس کی خوشبو سینکھتی ہے تو کوئل بھی کو کو کرنے لگ جاتی ہے اور چڑیاں بھی خوش ہو کر چہچہانا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ سب خوبصورت مناظر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دین ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھو ناچ رہا ہے مور کا اب یہ چوتھا شعر ہے۔ دیکھتے ہیں اس میں شاعر کیا کہتا ہے۔ سرد ہوا کے جھونکے آئے، پیڑوں نے تنبور بجائے۔ سرد ہوا کے جھونکے آئے، پیڑوں نے تنبور بجائے۔ موسم بہار میں جب صبح کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں تو درختوں کے پتے ہلتے ہیں اور ایک خوبصورت قسم کا ساز پیدا کرتے ہیں جسے تنبور بجانا کہتے ہیں۔ خوبصورت قسم کا ساز پیدا کرنا، جیسا ڈھولکے کی آواز ہوتی ہے یا ایک اس سے بھی اچھی آواز پیدا ہوتی ہے اور دل کو سرور دیتی ہے، بڑی ہی سریلی میٹھی ہوتی ہے۔ پتہ ایسے چلتا ہے جیسا کہ درخت گیت گا رہے ہوں اور خوشی سے ناچ رہے ہوں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں صبح سویرے اٹھنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، نماز پڑھنے کے بعد فوراً ہی صبح سیر کرنی چاہیے۔ جب ہم سیر کو اپنا معمول بنائیں گے تو ایسی چیزیں ہم پھر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے درختوں، پیڑ کہتے ہیں درختوں کو، تنبور بجانا، گانا گانا، کہ کیسے درخت صبح سویرے جب ہوا چلتی ہے تو درخت کیسے گانے گاتے ہیں۔ دیکھو ناچ رہا ہے مور، اب یہ اس کا پانچواں شعر ہے۔ چھائی کالی گھٹا گھنگور، دیکھو ناچ رہا ہے مور۔ چھائی کالی گھٹا گھنگور، دیکھو ناچ رہا ہے مور۔ چھا گئی کالی گھٹا، کالے بادل گھنگور کا مطلب ہے گھنی، بہت زیادہ کالے بادل چھا گئے کہ ماحول کو سیاہ کر دیا ہے انہوں نے، اندھیرا چھا گیا ہے۔ دیکھو ناچ رہا ہے مور، لیکن مور ابھی بھی ناچ رہا ہے اور اڑ رہا ہے، پرندے بھی خوشی سے ناچ رہے ہیں۔ جب موسم بہار میں بارش آتی ہے تو پرندے، پودے اور انسان سب خوش ہوتے ہیں، ایک خوبصورت سما پیدا ہو جاتا ہے، چونکہ اس وقت کی بارش نہ ہی نقصان کرتی ہے بلکہ بھلی لگتی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہمیں ان سب کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اب یہ چھٹا شعر ہے۔ واہ چنور کیا خوب بنایا، گلشن میں گلزار کھلایا۔ واہ چنور کیا خوب بنایا، گلشن میں گلزار کھلایا۔ واہ ایک خوشی کے لہجے میں استعمال ہوتا ہے۔ چنور ڈیزائن، نمونہ، کیا خوب بنایا، خوب اچھا بنایا، بنانا، کاریگری دکھانا۔ گلشن باغ میں گلزار، پھولوں کا باغ، کھلایا، بنایا، اچھا سجایا۔ مور جب اپنے پروں کو پھیلاتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسا کہ اس نے خوبصورت نقش و نگار بنائے ہوں، اور اس نقش و نگار کو اس نے ایسا بنایا ہو جیسا ایک باغ کے اندر اس نے مختلف قسم کے پھول سجائے ہوں۔ واہ چنور کیا خوب بنایا، گلشن میں گلزار کھلایا۔ ایسا
نمونہ ایسا ڈیزائن بنایا، ایسا ہی خوبصورت قسم کا نقش و نگار بنایا کہ ہر نقش و نگار کے اندر خوبصورت قسم کے پھول کھل رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی شان ہے کہ اس نے مور جیسے پرندے کو اس قدر خوبصورت بنایا۔ دیکھو ناچ رہا ہے مور۔ اب یہ اس نظم کا 7واں شعر ہے، جس میں شاعر فرماتا ہے، کہتا ہے، اس کے پر ہیں کیا چمکیلے، پھول ہوں جیسے رنگ رنگیلے۔ اس کے پر ہیں کیا چمکیلے، پھول ہوں جیسے رنگ رنگیلے۔ یہ نظم ہے۔ اس نظم میں شاعر کہتا ہے کہ مور کے پر جو ہیں وہ اس قدر خوبصورت ہیں، اس قدر چمکیلے اور رنگ برنگے ہیں کہ جیسا کہ مختلف قسم کے پھول ہوں، اور وہ سارے پھول ایک ہی پر کے اندر موجود ہوں۔ ایک ہی پر جو ہے وہ مختلف قسم کے رنگ، مختلف قسم کے پھولوں کے نمونے پیش کرتا ہے۔ انتہائی خوبصورت پر ہوتے ہیں مور کے، جو دل کو لبھاتے ہیں، بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور رنگ برنگے ہوتے ہیں۔ دیکھو ناچ رہا ہے مور، یہ اس نظم کا اب 8واں شعر ہے۔ دیکھتے ہیں اس میں شاعر ہم سے کیا کہتا ہے۔ آم کے نیچے مست کھڑا ہے، ایک ایک پر میں باغ لگا ہے۔ آم کے نیچے مست کھڑا ہے، ایک ایک پر میں باغ لگا ہے۔ دیکھیں پیارے بچوں، اس مور کو جو کہ آم کے نیچے کھڑا ہے، اور پھر اس کے پروں کا موازنہ آم کے پودے سے کریں۔ جیسا کہ آم کے پودے کے اوپر پھل لگے ہوئے ہیں، آم لگے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح ایک مور کے پروں کے اندر بھی ایک قسم کا باغ لگا ہوا ہے۔ دیکھیں اس نظم میں شاعر مور کے پروں کا موازنہ باغ کے ساتھ کرتا ہے، آم کے پودے کے ساتھ کرتا ہے، اور مور جو ہے وہ آم کے پودے کے اندر خوشی منا رہا ہے، کیونکہ یہ موسم بہار ہے، آم کے اوپر پودے لگے ہوئے ہیں، تو مور بھی خوش ہو رہا ہے۔ وہ اپنے پر پھیلائے ہوئے ہے اور ایسے پھیلائے ہوئے ہے جیسا کہ اس کے پروں کے اندر بھی ایک خوبصورت قسم کا باغ موجود ہو۔ دیکھنا ہم کو دیکھ نہ پائے، ناچنا چھوڑ کے بھاگ نہ جائے۔ دیکھنا ہم کو دیکھ نہ پائے، ناچنا چھوڑ کے بھاگ نہ جائے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے، دیکھنا جب مور ناچ رہا ہے تو یہ کہیں ہمیں نہ دیکھ لے۔ اگر اس نے ہم کو دیکھ لیا تو یہ ناچنا چھوڑ دے گا اور بھاگ جائے گا۔ پیارے بچوں، جب بھی مور ناچ رہا ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم چھپ کر اسے دیکھتے رہیں اور اس کے خوبصورت پروں کا نظارہ کرتے رہیں، اس کا نظارہ کرتے رہیں، شور و غل نہ مچائیں، بھاگ دوڑ شروع نہ کر دیں اور خوشی سے اچھلنا اور کودنا شروع نہ کر دیں، وگرنہ اس سے مور ڈر کے بھاگ جائے گا۔ پیارے بچوں، یہ سب اللہ ہی کے نظارے ہیں۔ دیکھیں آپ کو سامنے آم کے درخت نظر آ رہے ہیں اور مور نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی طوطے نظر آ رہے ہیں جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ وہ بھی مور کی پروں کو دیکھ کر، مور کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں۔ تو انسان پھر کیا چیز ہے کہ وہ کیوں نہ حیران ہو، جب پرندے ہی پرندوں کو دیکھ کر حیران ہیں، جب طوطے ہی مور کو دیکھ کر، مور کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران ہیں، تو پھر انسان مور کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران کیوں نہ ہو۔ دیکھو ناچ رہا ہے مور،
دیکھو ناچ رہا ہے مور، یہ جو نظم ہے، اب اس نظم کا ہم 10واں اور آخری شعر پڑھیں گے، جس میں شاعر ہمیں تنبیہ کر رہا ہے کہ بھائی اب نہ مچاؤ شور، دیکھو ناچ رہا ہے مور۔ بھائی اب نہ مچاؤ شور، دیکھو ناچ رہا ہے مور۔ کہ پیارے بھائی اب شور مچانا شروع نہ کر دو، کیونکہ مور ناچ رہا، وہ اپنا گانا گا رہا ہے، وہ اپنا ڈانس دکھا رہا ہے، وہ اپنے پروں کو پھیلائے کھڑا ہے۔ اگر آپ نے اب شور مچانا شروع کر دیا، اچھلنا اور کودنا شروع کر دیا، تو مور آپ کو دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ دیکھو ناچ رہا ہے مور۔ وہ کہتا یہ ہے شاعر کہ جب مور ناچ رہا ہے تو آپ کو خاموشی سے اس کے نظارہ کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے پروں کے خوبصورت ایسے پر کہ باغ کے اندر باغ نظر آتا ہے، تو ایسے پروں کا نظارہ کرتے رہیں، وگرنہ آپ کا یہ وقت ضائع ہو جائے گا اور آپ مور کے خوبصورت پروں کا نظارہ نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ کو ہوشیاری سے کام لینا چاہیے اور خاموشی سے مور کو ناچتے ہوئے دیکھتے رہنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اب یہ ہماری نظم کا خاتمہ ہے، اینڈ ہے، تو پھر ملیں گے اگلی نظم کے ساتھ۔ آپ کو میری یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ پلیز میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔